ہندکو زبان کا قدیم ادب ایک گہری اور تاریخی روایت کا حامل ہے جو کہ ہزاروں سال پر محیط ہے۔ یہ زبان پاکستان کے خیبر پختونخوا، پنجاب اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ ہندکو ادب کے تاریخی نقوش اور ارتقاء کا جائزہ لیتے ہوئے یہ کہنا درست ہوگا کہ اس کا آغاز زبانی روایتوں، شاعری اور لوک کہانی سے ہوا۔ ہم اس ویڈیو میں ہند کی زبان کے قدیم ادب کے بارے میں جانیں گے، لیکن ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ہندکو زبان کا ابتدائی ادب زبانی روایتوں پر مبنی تھا، جہاں لوک گیت، کہانیاں اور محاورے ایک نسل سے دوسرے نسل کو منتقل کیے جاتے تھے۔ ہندکو کے دیہاتی معاشروں میں شادی بیاہ، فصلوں کی کٹائی اور دیگر سماجی مواقع پر ہندکو کے لوک گیت گائے جاتے تھے۔ ان کے گیتوں اور کہانیوں میں معاشرتی مسائل، مذہبی عقائد اور اخلاقیات کو بیان کیا جاتا تھا۔ ہندکو ادب میں شاعری کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ ہندکو کے قدیم شعراء نے مختلف اصناف صحن جیسے کہ غزل، قصیدہ، رباعی اور مرثیہ میں طبع آزمائی کی۔ ان شعراء نے نہ صرف اپنے دور کے مسائل اور حالات کو موضوع بنایا بلکہ روحانی اور صوفیانہ خیالات کو بھی اپنی شاعری کا حصہ بنایا۔ ہندکو کے شاعری روایت میں صوفیانہ کلام کا ایک خاص مقام ہے، جس میں عشق حقیقی اور عشق کی مجازی کے موضوعات پر مبنی اشعار شامل ہیں۔ ہندکو ادب کی نثر کی روایت زیادہ تر تاریخی قصے، مذہبی کتابوں اور حکایت پر مشتمل ہے۔ قدیم زمانے میں ہندکو زبان میں لکھی جانے والی نثری کتابیں مذہبی اور تعلیمی نوعیت کی۔ ان کتابوں میں قرآنی تفاسیر، حدیث کی کتابیں اور اسلامی تاریخ پر مبنی کتابیں شامل تھیں۔ مغل دور میں ہندکو زبان اور ادب پر فارسی زبان کے گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ اس دور میں ہندکو کے شعراء اور ادیبوں نے فارسی زبان سے متاثر ہو کر اپنے تخلیقات میں فارسی محاورات اور استعارے استعمال کرنا شروع کیے۔ اس دور میں ہندکو ادب میں غزل اور قصیدہ کو خاص اہمیت حاصل ہوئی۔